السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیمار جب کوئی شخص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور بعض لوگ تو بیماری میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ایک معصوم بچہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرماتا ہے، بیماری جو ہے وہ گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ اور دیکھیں کہ جو بندہ بیمار کا حال پوچھنے جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا وہ جنت کے باغوں میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر راستے میں جاتے ہوئے جو بیمار کا حال پوچھنے جا رہا ہے، راستے میں وہ فوت ہو جائے تو اس کا گھر جنت میں ہوگا، کیونکہ وہ بیمار کا حال پوچھنے گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بیمار کا حال پوچھنے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغوں میں ہوتا ہے۔ گویا جب بندہ بیمار کا حال پوچھنے کے لیے حرکت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب خدا نخواستہ اس کی موت آ جائے تو وہ جنت کے باغ میں تھا تو وہیں پہنچ جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے! تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قرآن پاک بھی جو بیمار بندے ہوتے ہیں ان کے لیے شفا ہوتا ہے، جس طرح کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ، اور ہم نے نازل کیا من القرآن، یعنی اس قرآن میں ما ہوا شفا، جو کہ شفا ہے، و رحمت، اور رحمت ہے، رحمت للمومنین، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے قرآن پاک میں وہ سب کچھ نازل کر دیا ہے جو ایمان والوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب بیمار ہوتے تھے وہ یہی فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے وہ شفا دینے والا ہے، اور جب بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ وہ فرماتے تھے، سورہ شورى کی آیت نمبر 80 میں بیان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہووا، فرما دیں ان کو، ہووا ہووا مین قرآن پاک للذین آمنوا ہدی و شفا، یہ قرآن پاک ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور ہدایت ہے۔ ماشاء اللہ۔ اسی طرح سورہ نحل میں بھی ہے فیہ شفاء للناس، یعنی یہ بھی لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور اسی طرح سورہ یونس میں ہے وشفاء لما فی الصدور، سینے میں جو مرض ہیں ان کے لیے بھی قرآن پاک شفا ہے۔ ویشفی صدور قوم مومنین، تو یہ توبہ، سورہ توبہ میں ہے، یعنی مسلمانوں کے جو سینے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شفا رکھی ہے۔ اور جو بندہ بیمار ہوتا ہے جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ مع الصابرین، کیونکہ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ جو صبر کرتے ہیں نا ان سے محبت کرتا ہے۔ ایمان کی حلاوت اسی وقت ملتی ہے جب آفت آئے اور بندہ اس پر راضی ہو اور صبر کرے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کسی کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو بائیں طرف والے فرشتے کو حکم کرتا ہے کہ اس سے قلم کو روک لے،
اور دائیں طرف والے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے وہ عمل لکھ جو یہ عملوں میں سے بہترین عمل کرتا تھا۔ تو اس وقت بندے کے بہترین عمل لکھے جاتے ہیں، جبکہ وہ بیمار ہوتا ہے، وہ عمل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن فرشتے اس کے نیک اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو وہ اس حمد کو فرشتے لے کر اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا مجھ پر حق ہے، اگر میں اسے وفات دوں گا تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اگر تندرست کر دوں گا تو اس کے گوشت کو اس سے بہتر گوشت عطا کروں گا اور اس کے خون سے اسے بہتر خون عطا فرماؤں گا اور اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ ماشاءاللہ، دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ مہربان ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے اس پر۔ ایک اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری رضا پر راضی نہ ہو، یعنی وہ بندے جو بیمار ہوتے ہیں پھر ہائے ہائے کرتے ہیں اور اللہ کی شکایتیں کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے ہے اللہ کا حکم کہ جو میری رضا پر راضی نہ ہو اور میری عطا پر خوش نہ ہو تو پھر کوئی اور رب تلاش کر لے۔ دیکھیں کتنی بڑی سخت بات بتائی گئی ہے۔ تو بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس وقت جب بندہ روتا ہے، یا ویسے کوئی بندہ توبہ گناہ کر کے توبہ کرتے ہوئے روتا ہے، یا جب بندہ بیمار ہوتا ہے اس وقت روتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے رویا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے، یعنی دودھ جو گائے کا یا کسی جانور کا نکل آتا ہے واپس تھنوں میں تو نہیں جا سکتا، اس لیے وہ بندہ بھی جو اللہ کے ڈر سے رویا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ قیامت کے دن ایک آدمی پیش ہوگا، اس کی برائیاں زیادہ ہوں گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے کا حکم کر دے گا، مگر اس کی آنکھوں کا بال اللہ سے کلام کرے گا، کہے گا اے رب تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑا اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ پر دوزخ حرام کر دی، میں تیرے ڈر سے رویا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دے گا اور بندہ ایک بال کی برکت سے نجات پا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام آواز لگائیں گے کہ فلاں ابن فلاں ایک بال کی وجہ سے نجات پا گیا۔ ماشاءاللہ، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے ڈر سے رویا کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس ایماندار کی آنکھ سے مکھی کے برابر بھی آنسو نکل آیا، مکھی کے برابر بھی آنسو نکل آیا، اسے دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی۔ بیماری بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھوکھوں کو کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو اور قیدیوں کو چھڑاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی رنج غم نہیں پہنچتا، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب کوئی بیماری ہو اور وہ ختم نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں، یہ آیت پڑھ کر جو سورہ قمر کی 10 نمبر آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی مغلوب فانتصر،
اللہم پڑھ کے کریں، اللہم انی مغلوب فانتصر، اللہم انی مغلوب فانتصر، یعنی اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ میں اب شکست کھا گیا ہوں اس بیماری میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن آپ میری مدد کریں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور اگر سورہ یاسین پڑھیں اور اس میں ایک آیت ہے سلام قولم من رب رحیم، جب آپ اس آیت پر پہنچیں تو 1000 دفعہ اس کو پڑھیں، پھر سورت پوری کریں، پانی پر پھونک ماریں، پانی پلا دیں اس کو جو بیمار ہے، انشاءاللہ اللہ اس کو شفا دے دے گا۔ اسی طرح سے روزانہ صبح کے وقت 3 دفعہ اور شام کے وقت 3 دفعہ یہ دعا ضرور پڑھا کریں، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور نماز کے بعد دعا پڑھا کریں، اللہم آفنی فی بدنی وآفنی فی سمعی وآفنی فی بصری لا الہ الا انت، اللہم آفنی فی بدنی وآفنی فی سمعی وآفنی فی بصری لا الہ الا انت۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے بچائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے، خلوص دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا بھی سنتا ہے اور پھر قبول فرما کر بندے پہ کرم فرماتا ہے، دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے، بندہ گناہوں سے پاک بھی ہو جاتا ہے اور جنت میں جانے والا بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔